مغرب اور عشاء کی نمازوں کے حوالے سے وہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، وجہ تو بیان نہیں کی، اس تاخیر کے بعد وہ ان کا اصل مسئلہ جو پوچھا انہوں نے وہ نیت کیا ہے کہ میں کس طرح نیت کروں نماز پڑھتے ہوئے، آیا وہ قضا کی نیت ہوگی یا کہ فرض نماز کی ادائیگی کی نیت ہوگی؟ جس سے یہاں پر بے شک یہ بات صحیح ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، یہ حدیث ثابت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اگر کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے یا پھر نیند کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی یاد آئے، یعنی جیسے ہی موقع ملے، فوراً جو نماز چھوٹ گئی اس کی تکمیل کر لے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو بھی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے قضا ادا کے الفاظ ہم نہیں کہتے صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہوتی ہے، چاہے اگر آپ وقت پہ پڑھتے ہوں تو پھر آپ کے دل میں یہ کہ ہم وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر تاخیر ہو گئی تو آپ کے دل میں یہ ندامت ہوتی ہے کہ میں تاخیر سے پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ ادا قضا کی الفاظ نہ تو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے، نہ الفاظ میں زبان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جب جو نماز آپ پڑھ رہے ہو، جیسے تاخیر ہو گئی نماز کی، مغرب کی نماز کی، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ جو ہے جس نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں کر لیں۔ تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ ادا ہے یا قضا ہے، بس آپ مغرب کی نیت کر کے مغرب پڑھیں۔ اس کے بعد جب عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کی نیت دل میں ہو، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے، کیا اس تاخیر سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ عادت تو نہیں ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی، تو اس پہ توجہ دیجیے۔ آپ کی جو تاخیر ہمیشہ ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے، اگر آپ کے اختیار سے باہر ہے الگ بات ہے، لیکن یعنی کبھی کبھی اس طرح ہو رہا ہے کہ ڈیوٹی ہے تو مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ آپ مریض ہو، مسافر ہو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیشہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو آپ کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں تاکہ آپ صحیح طرح ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں۔